آقا نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت۔ جنت کا باغ کہیں یا جنت کہہ دیں، کیونکہ جنت کا معنی ہی باغ ہے، تو مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ایمان سے بتائیں اب جنت میں زندہ رہتے ہیں یا مردے رہتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، تو انہیں پوچھو جب حدیث نے کہا ان کی قبریں جنت ہیں تو جنت میں زندہ رہتے ہیں، مردہ نہیں رکھے جاتے۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو بہشتی دروازہ ہے بابا فرید کا، تو آپ اس کے بارے میں کیا دلیل دیتے ہیں کہ کیا ان کا دروازہ بہشتی ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہی حدیث پڑھی، فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ جہاں مومن لیٹتا ہے وہ قبر جنت۔ فرمایا میرے دوست جس کے لیٹنے کی جگہ جنت ہے اس کا دروازہ جنت کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مطلب یہ جس کا گھر جنت ہے حدیث کی روشنی میں اس کا دروازہ جنت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہو تو یہ عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، دلوں میں نفرت ہو، کدورت ہو، تو پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو، روشنی بھی نصیب ہو، تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ موت کیا شے ہے۔ کچوچا شریف انڈیا میں ایک بہت مشہور آستانہ ہے، کچوچا شریف۔ وہاں کے ایک مجذوب بزرگ گزرے حضرت شاہ فتح اللہ اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ منگل کے دن فوت ہوئے تھے۔ بہت سے مرید جنازہ اٹھا کے بازار سے گزرنا تھا، لے جا رہے تھے، ایک ہندو عورت دکان پہ بیٹھی تھی، اس نے ایک مسلمان کو روکا، کہنے لگی یہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ زے کو جیم بولتے ہیں، کہنے لگی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بزرگ اللہ کے ولی حضرت شاہ فتح اللہ اشرفی کا جنازہ ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بزرگ تھے؟ کہا بہت بڑے بزرگ تھے۔ کہنے لگی غجب ہو گیا، غجب ہو گیا، بزرگ لوگ بھی منگل کے روز مرنا شروع ہو گئے۔ یہ منگل کا روز بھی کوئی بزرگوں کے مرنے کا روز؟ بزرگ مرے جمعے کو، بزرگ مرے جمعرات کو، یہ منگل کا روز کوئی بزرگوں کے مرنے کا روز؟ ہندو عورت نے یہ بات حضرت شاہ فتح اللہ اشرفی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ فنا کیسی بقا کیسی، یہ زمان و مکان، ٹائم اور سپیس، یہ ساری حدیں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت جلال الدین بخاری کی مریدنی ایک مینار پہ چڑھی، جس طرح مینار پاکستان ہے، مینار پہ ایک بدماش اس کے پیچھے چڑھا، اکیلی عورت تھی، اس نے حملہ کر دیا، اس نے مینار کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، عورت نے عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، نیچے زمین کے قریب پہنچی، جلال الدین بخاری نے ہاتھوں پہ لے لیا اور زمین پہ کھڑا کر دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنا شیخ سامنے تھے، کہنے لگی حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا بیٹی تو آج مینارہ آمدی من از بخارا آمدے میں، تو مینارے سے چلی تھی میں بخارے سے چلا تھا۔ فنا کیسی بقا کیسی جب ان کے آشنا ٹھہرے، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ حضرت شاہ فتح اللہ اشرفی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور یہ انڈیا کی تاریخ میں یہ واقعہ، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، فرمانے لگے بیٹی تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ کہنے لگی بابا بزرگ مرے جمعے کے روز یا جمعرات کے روز۔ آپ نے فرمایا مریدو چارپائی واپس لے چلو، اب ہم جمعے کے دن مرے۔ مرید چارپائی واپس لے گئے، مرید چارپائی واپس لے گئے۔ جمعے کا دن آیا، خود غسل کیا، کفن پہنا، کفن چوما، چارپائی پہ لیتے، فرمایا اب اٹھا لو ہم جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام و جنازہ جا رہا تھا، اسی بازار سے گزرنا تھا، وہی عورت بیٹھی تھی۔
جب چارپائی سامنے سے گزری نا، بابا جی نے پھر سر اٹھایا، فرمایا بیٹی تسلی سے بتا آج جمعہ ہی ہے نا، آج جمعہ ہی ہے۔ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگی بابا مان گئی۔ فرمایا کیا مان گئی؟ کہنے لگی مان گئی تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ ہندو عورت نے کلمہ پڑھ لیا۔ موت ان کے لیے تحفہ ہے، قبریں ان کی جنت ہیں۔ اور نقش بندیوں کے امام حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی بات، آپ نے فرمایا لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں اور میری قبر کی مٹھی مٹی لے کر، میری قبر کی اگر مٹھی مٹی بھر کے کسی گنہگار کی قبر میں ڈال دی گئی، فرمایا اسے بھی جنتی بنا دیا جائے۔ یہ حضرت مجدد الافسانی کا قول ہے، جن سے بڑا مفتی کوئی نہیں، جن سے بڑا فقیہ اور شیخ الحدیث کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میری قبر کی مٹھی، زیادہ مٹی بھی نہیں، صرف مٹھی مٹی لے کر اگر کسی گنہگار کی قبر پر رکھ دی گئی ہے، قبر میں ڈال دی گئی، کہا اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ لوگوں کو کیا خبر اللہ ان کا کتنا حیا کرتا ہے۔ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی نے حکم بھیجا مجھے، میں نے کہا بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک کنجری نے، آپ نے سن رکھی ہے بات، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے جنت ہی کر دیا۔ کتے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ادنا مخلوق ہے نجس، اس کا حیا کر کے کنجری جنتی ہو رہی ہے۔ یہاں کوئی کنجر نہیں بیٹھا، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والے بیٹھے، حضور کا میلاد منانے والے بیٹھے، تو وہ جو کتے کا حیا کر کے کنجری کو جنت دیتا، وہ کیا فقیر محمد کا حیا کر کے ہمیں جنت نہیں دے سکتا؟ عقل میں آنے والی بات، یہ جو تھا نا سلطان سنجر، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یا رسول اللہ، یہ جو سلطان سنجر، اس کی جو پرسنالٹی تھی اور اس کا روب تھا، وہ بھی آپ کے جلال کی بھیک، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی پرسنالٹی تھی اور اس کے دربار کا اتنا روب تھا کہ جب میں اس کے دربار میں گیا تو میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ امام غزالی جیسا شخص کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ ایک قاری صاحب تھے، میں نے انہیں کہا قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت شروع کی انہوں نے تو قرآن کا جلال اس کے جلال پہ غالب آ گیا اور میرا جسم اس وقت تھما۔ امام غزالی کہتے ہیں اتنا رب نے اسے رو بتا دیا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یا رسول اللہ، آپ کے جلال کی بھیک ملی ہے سلطان سنجر کو۔ تو یہ نا دمشق کے بازار میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا، اپنے غلاموں کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ، کوئی بزرگ ہیں، دکانوں سے نکل کر، ہوٹلوں سے نکل کر پورا بازار ان کی طرف لپک رہا ہے اور ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اس نے غلاموں سے کہا پتہ کرو یہ کون ہے۔ وہ دوڑے گئے، واپس آئے، کہنے لگے یہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی، حاجی شریف رحمت اللہ تعالی، یہ اللہ کے ولی ہیں، دنیا اس لیے ان کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا یار ہے۔ سلطان سنجر نے کہا یہ میرے رب کا ولی ہے۔ کہا یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آگے بڑھا سلطان سنجر، دنیا ہاتھ چوم رہی تھی، اس نے گر کر پاؤں چوم لی۔ یہ جب سلطان سنجر فوت ہوا نا، ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا سلطان سنجر تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہنے لگا کیا بتاؤں گا آپ کو بزرگوں، جب قبر میں گیا زندگی بھر کے گناہ عذاب بن کے آ گئے تھے، مگر اللہ رب العزت کی آواز آئی عذاب رک جا، میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی قریب نہ ہونا۔ اے سلطان سنجر بتا، وہ جو بندہ تھا دمشق کے بازار میں، دنیا اس کے ہاتھ چوم رہی تھی، تو نے پاؤں کیوں چومے تھے؟ عرض کی مولا تیرا ولی سمجھ کے چومے تھے کہ یہ میرے رب کا یار، میرا رب اس سے پیار کرتا۔ فرمایا اللہ نے آواز دی سلطان سنجر مجھے اسی کی عظمت کی قسم، جس کا حیا کر کے تو نے اس کے پاؤں چومے تھے، اسی کا حیا کر کے میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.